الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الثاني أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، پچھلے جمعے نکاح سے متعلق چند گزارشات میں نے کی تھیں کہ نکاح جو ہے یہ عبادت ہے، ہم اس کو عبادت تسلیم کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ عبادت ہے اسے مسجد میں منعقد کرنے کو سنت قرار دیا کہ اپنے نکاحوں کو مسجدوں میں کیا کرو اور نکاح کا اعلان کیا کرو۔ اور یہ نکاح ایسی عبادت ہے، نماز تو بہت زیادہ بھی آدمی 1 گھنٹہ پڑھے گا، 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ پڑھ لے گا۔ روزہ صبح صادق کے وقت شروع ہوتا ہے، غروب پر ختم ہو جاتا ہے۔ حج 4-5 دن کی عبادت ہے، لیکن نکاح یہ ایسی عبادت ہے جو موت پر ختم ہوتی ہے، یہ موت پر اس کا اختتام ہے۔ اور یہ ساری زندگی انسان کو اس نکاح کے معاملے میں زوجین کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کر کر چلنا ہوتا ہے۔ جبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر اللہ سے ڈرایا اور تقوی کی تلقین کی۔ انسان کی بنیادی ضرورتوں میں 5 چیزیں ہیں۔ انسان کی جب بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو یہ ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے غلط راستے اختیار کرتا ہے۔ ان 5 بنیادی چیزوں میں پہلی چیز وہ کھانا پینا ہے، روٹی ہے۔ اگر اس کو بھوک لگے، کھانے کو کچھ نہ ملے تو پھر یہ کھانے کو حاصل کرنے کے لیے ناجائز راستے بھی اختیار کر لیتا ہے۔ دوسری بنیادی چیز اس انسان کی وہ کپڑا ہے۔ تیسری بنیادی چیز وہ مکان ہے، مکان اس کی ضرورت ہے، رہائش، اس کو رہنے کے لیے جگہ چاہیے۔ اور چوتھی بنیادی چیز وہ سواری ہے، اس کو سواری کی ضرورت ہے۔ اور 5ویں اور آخری بنیادی ضرورت اس کی وہ نکاح ہے۔ اب جب اس کی بنیادی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو پھر یہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ناجائز راستے اختیار کرتا ہے، اور اگر ناجائز راستے ایک دفعہ کھل جائیں تو پھر یہ ایسے چوپٹ کھلتے ہیں، ان کو بند کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔
تو یہ نکاح انسان کی بنیادی ضرورت ہے، اور نکاح کے لیے آدمی کو اپنی زندگی کا جو ہم سفر ہے، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس کے انتخاب کے لیے بہت زیادہ جانچ پڑتال کرنی چاہیے، بہت ہی زیادہ احتیاط کے ساتھ لڑکی کا انتخاب کرنا چاہیے، لڑکے کا انتخاب کرنا چاہیے، ان کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف کس معیار کا ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے راتوں کو گشتیں کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مرتبہ رات کو گشت کر رہے تھے تو دور ایک آگ جلتی ہوئی نظر آئی، دوڑے دوڑے بھاگے بھاگے گئے، شاید کوئی قافلہ ہے، ہماری ضرورت ان کو نہ ہو۔ جب وہاں پہنچے تو ایک عورت تھی، اس کے ساتھ 2-3 بچے تھے، اور وہ بھلک بھلک کے رو رہے تھے۔ حضرت عمر نے پوچھا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ بھوک سے رو رہے ہیں۔ تو پوچھا ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دے رہی؟ کہنے لگی کہ کھانے کے لیے تو کچھ ہے نہیں۔ تو فرمایا یہ آگ کیوں جلائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر یہ کیا رکھا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ بچوں کو ذرا بہلانے کے لیے ایک دیگچے میں، ایک ہانڈی میں نے پانی رکھ دیا ہے، تھوڑا سا سہارا ہو جائے کہ کچھ پک رہا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہے، پانی ابل رہا ہے۔ امیر المومنین کا اور میرا اللہ ہی کے یہاں فیصلہ ہوگا کہ وہ ہمارے امیر المومنین ہیں۔ حضرت عمر رضی وہ پہچانتی نہیں تھی کہ امیر المومنین تو میرے پاس ہی آئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، فرمایا کہ امیر المومنین کو تمہاری کیا خبر؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ وہ ہمارے امیر المومنین بنے ہیں اور ان کو ہماری خبر بھی نہیں ہے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسلم فرماتے ہیں یہ ان کے خادم تھے، غلام تھے، وہاں سے اٹھے اور بھاگے اور بیت المال پہ تشریف لائے، کچھ کھجوریں ہاتھ میں لیں، کچھ چربی لی اور کچھ گندم لیا اور کچھ اور ضرورت کا سامان لیا، اور ایک جب بورا بھر گیا، تیار ہو گیا، تو حضرت اسلم سے کہنے لگے اس کو جلدی میرے قدمے پہ رکھو۔ تو انہوں نے کہا نہیں حضرت کیسی بات کر رہے ہیں، میں اٹھا لیتا ہوں۔ اور میں نے نہیں، تم میرے قدم پہ رکھو۔ تو کہتے ہیں حضرت اسلم کہ جب میں نے اصرار کیا تو کہنے لگے کہ کیا روز محشر بھی میرا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ اس کو میرے کندھے پہ رکھو۔ کندھے پر وہ بوری لدوائی۔ دیکھیں حضرت عمر کی ویسی اتنی طاقت تھی، کتنی بھاری بوری ہوگی وہ، کیا مشکل تھا حضرت عمر کے لیے اٹھانا، کتنے طاقتور انسان تھے، کتنے دلیر آدمی تھے، کتنی طاقت تھی۔ ان سے کہا ہاتھ لگاؤ کندھے پہ لا، اور فرماتے ہیں اتنی تیزی سے حضرت عمر گئے، میں پیچھے بھاگ رہا تھا، اور وہاں جا کے جلدی سے کچھ آٹا، گندم، کھجور، چربی اس میں ڈالا اور اس کو پکانا شروع کیا۔ حضرت اسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اب حضرت عمر کی گنجان داڑھی میں سے دھواں نکلتے ہوئے خود دیکھا، اور جب ایک حلیرہ سا تیار ہو گیا تو انہوں نے بچوں کو ڈال کے دیا اور کھلایا۔ بچے سیر ہو گئے، اور وہ عورت کہنے لگی کہ امیر المومنین کے بجائے تم اس بات کے مستحق تھے کہ تمہیں امیر المومنین بنایا جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو تسلی دی کہ دیکھو فکر نہ کرو، جب تم امیر المومنین کے پاس ملنے آؤ گی، وہاں جاؤ گی، پہنچو گی تو مجھے بھی وہیں پالو گی۔ اور تھوڑی دیر وہاں بیٹھ گئے اور بیٹھے دیکھتے رہے، اور پھر چل کر واپس آ گئے۔ حضرت اسلم نے پوچھا آپ وہاں بعد میں بیٹھ کیوں گئے تھے؟ بیٹھے رہے آپ، بیٹھے رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اس وجہ سے بیٹھ گیا تھا
کہ میں نے ان بچوں کو بھلک بھلک کے روتے ہوئے دیکھا تھا، میرا دل کرا کہ میں ان کو ہنستے ہوئے بھی دیکھوں۔ سوائے وہ شخص جس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، اس کے علاوہ کوئی یہ کام نہیں کر سکتا۔ حکومت اور عدالت تو بہت زیادہ نان نفقہ دلوا دے گی اور مہر دلوا دے گی، لیکن اس کی شوہر کی جو چلی کٹی باتیں ہیں اور جو منہ بنا کے بیٹھ جانا ہے اور بات نہ کرنا اور ہنسنا مسکرانا نہیں، یہ تو سوائے اللہ کے ڈر اور خوف کے کوئی بھی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس سے یہ کروا دے۔ جب یہ لڑکی کا انتخاب کرنے میں بھی، لڑکے کا انتخاب کرنے میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے۔ آج سب سے پہلی نگاہ اگر پوچھا جائے نا کہ جی لڑکا کیسا ہے، لڑکی کیسی ہے، آپ رشتہ دیکھنے گئے تھے، جی ہاں ماشاءاللہ 2-4 گاڑیاں ہیں ان کے پاس، اور یہ پڑھائی پڑھی ہوئی ہے، اور یہ کاروبار ہے۔ جی سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ لڑکا کیسا ہے، لڑکی کیسی ہے۔ یہ تھوڑی پوچھا تھا کہ مال ہے اور پڑھائی، یہ تھوڑی پوچھا ہے۔ ایسا خمار چڑھا ہوا ہے دماغوں کے اوپر۔ اذان کی آواز سن کر کیا اس کے اندر تھوڑی سی ہڑبلی مچی، تھوڑی سی گھبراہٹ پیدا ہوئی کہ اذان کی آواز آ رہی ہے، جی مسجد جانا ہے؟ آپ نے اس کے اندر کیا دیکھا؟ کہ اللہ کا ڈر اور خوف اس کے اندر آپ کو ملا؟ ایسی کیا چیز آپ نے دیکھی؟ آپ نے ایسا کون سا سوال اٹھایا جس کے جواب میں آپ کو اس کے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف ملا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأۃ لأربع، عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبہا، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، ولجمالہا، اور عورت کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینہا، اور اس کی دینداری کی وجہ سے۔ یہ 4 وجوہات ہیں۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، تم دیندار عورت کا انتخاب کرنا، دیندار عورت کا انتخاب کر کے تم یہ بازی جیت لینا، یہ فرمایا۔ فاظفر، یہ بازی جیت لینا، منع نہیں فرمایا، لیکن پہلی چیز جو دیکھنے کی ہے وہ دینداری ہے۔ جی ہاں، اچھی عادات، اچھے اخلاق دیکھیں، مال و دولت نہ دیکھیں۔ لڑکی کے جو ماں باپ ہیں ان کا آپس میں نبھاؤ دیکھیں، تعلق اور محبت دیکھیں، وہاں پڑا ہوا فرنیچر نہ دیکھیں۔ اس کی تہذیب دیکھیں، بات کرنے کا انداز دیکھیں۔ جب آپ سوال اٹھائیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ نہ دیکھیں صرف کہ ایم ایس سی کیا ہوا ہے یا بی ایس سی کیا ہوا ہے، صرف یہ نہ دیکھیے، دین دیکھیے۔ یہ صرف ایک واحد دین ہی ہے جو ساس کے حقوق سکھاتا ہے، سسر کے حقوق بتاتا ہے، شوہر کے حقوق بتاتا ہے، نند کے حقوق بتاتا ہے، جو بڑے بوڑھے گھر میں ہیں ان کے کیا حقوق ہیں، ان کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا ہے۔ یہ صرف دین ہی سکھاتا ہے۔ غیبت نہیں کرنی، چغلی نہیں کرنی، یہاں کی جو نجی اور راز کی جو باتیں ہیں اس گھر کی
وہ اپنے میکے نہیں بتانی، یہاں کے راز کو راز رکھنا ہے، وہاں کی باتیں یہاں، یہاں کی باتیں وہاں نہیں کرنی، صرف دین، نفسانی خواہشات سے بچنا ہے، شیطان کے چکروں میں نہیں آنا، صرف دینداری، یہ دین ہی تو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا ساری کی ساری نفع اٹھانے کا سامان ہے، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، اور اس دنیا کے سارے سامان اور متاع میں سب سے زیادہ بہترین نفع اٹھانے کی چیز وہ نیک لڑکی ہے، وہ نیک عورت ہے جس سے آدمی نفع اٹھا سکتا ہے۔ ساری کی ساری دنیا نفع اٹھانے کا سامان، سب سے بہترین سامان وہ نیک عورت ہے۔ نیکی، پاک دامنی، پاک بازی، پاک باز، پاک دامن، اس چیز کو نہیں دیکھا جا رہا۔ پتہ نہیں کتنوں کے ٹیلی فون نمبر اس کے پاس موجود ہیں اور ان سے گپ شپ ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ آزادی ہے، جو بڑے خطرے کی بات ہے۔ آج والدین کے لیے بھی اس کو روکنا بڑا مشکل ہوا ہے۔ جبھی تو فرمایا تھا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ابن آدم کی سعادت مندی کی علامت ہیں، جس کو وہ 3 چیزیں مل جائیں۔ پہلی چیز فرمایا المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، جسے بس اپنے شوہر ہی کا انتظار ہوتا ہے، ٹیلی فون بھی ملانا ہے تو وہ اپنے شوہر ہی کو ملاتی ہے، نیک بیوی، شوہر کا انتظار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دن بھر پتہ نہیں کتنے مردوں سے بات کر کر کے تھک چکی ہے، اب شوہر کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے اس کے پاس، ایسا نہ ہو۔ المرأۃ الصالحہ، نماز کی پابندی ہو، پردے کا اہتمام ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اللہ کو یاد کرنا ہو، اللہ کا ڈر اور خوف ہو۔ دوسرا فرمایا والمسکن الصالح، عمدہ گھر، جس کو اللہ عمدہ گھر دے دے، یہ بھی آدمی کی سعادت مندی ہے۔ والمرکب الصالح، اور اچھی سواری، عمدہ سواری اللہ دے دے، یہ سعادت مندی ہے، خوش ہو جاؤ کہ سواری بھی اچھی اللہ نے دی ہوئی ہے، گھر بھی اللہ نے اچھا دیا ہوا ہے، اور بیوی بھی نیک ہے، بہت مبارک، آپ کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی گھر سے باہر نہیں نکالتی، کتنی نیک بیوی ہے یہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا من رزقہ اللہ امرأۃ صالحہ، کہ جسے اللہ تعالیٰ نیک بیوی دے دینا، فقد اعانہ علی شطر دینہ، یہ اللہ کی طرف سے نیک بیوی مل جانا اللہ کی طرف سے آدھے دین میں معاونت ہو گئی ہے۔ فلیتق اللہ فی الشطر الثانی، باقی آدھے دین میں اللہ سے ڈرے، دین کو سیکھے۔ اب بیوی تو نیک ہے، وہ تو ہر معاملے میں کہے گی آپ اچھا کام کریں، آپ غلط کام نہ کریں، آپ حلال لے کر آئیں، آپ تھوڑا لے کر آئیں گے، میں اس پر گزر بسر کر لوں گی۔ یہ دیکھیں نیک بیوی ہے۔ باقی آدھے میں یہ اللہ سے ڈرے، یہ بالکل حرام گھر نہ لے کے آئے زیادہ کے چکر میں، رشوت سے مال لے کر نہ آئے، سود کا مال گھر لے کے نہ آئے، چوری کا مال گھر لے کے نہ آئے، جوئے کا مال گھر لے کے نہ آئے، غبن کر کے مال لے کر نہ آئے۔ باقی آدھے دین میں یہ خود اللہ سے ڈرے۔ بیوی تو معاون ہے، بیوی تو کہہ رہی ہے کہ میں تو اللہ کے حکموں کو پورا کرنا چاہتی ہوں، بیوی تو معاون ہے، تو آدھے دین پر تو مدد ہو گئی۔ جس آدمی
جس آدمی کے اندر دین ہو اور اس کی گھر والی کے اندر دین نہ ہو، وہ نیک نہ ہو، تو اس کی دینداری بس گھر کی چوکھٹ تک رہتی ہے، جو ہی گھر میں داخل ہوا بے دینی کی باتیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بازی جیت لو، دیندار لڑکی کا انتخاب کرو۔ اس کے بعد دوسری چیز وہ حسب نسب ہے۔ نسب تو ہر آدمی جانتا ہے، کوئی سید ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی صدیقی ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے۔ حسب کسے کہتے ہیں؟ نسب اور حسب زبانوں پر خوب ہے، لیکن حسب کا معنی کیا ہے؟ حسب کا معنی ہے اچھی عادات اور اخلاق۔ کچھ خاندان ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر قدرتی اللہ کی طرف سے نسل در نسل اچھا رکھ رکھاؤ، اچھا طریقہ سلیقہ، بولنے کا انداز، بات کرنے کا انداز، کسی کے دکھ درد کا احساس، یہ فطرتی طور پر گھٹی میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں اچھے حسب نسب والی، خاندانی، ادب آداب اور تہذیب والی۔ تہذیب دیکھیں، عادات دیکھیں، اخلاق دیکھیں، صفات دیکھیں، رکھ رکھاؤ دیکھیں، صفائی ستھرائی دیکھیں، شرم اور حیا دیکھیں، بے وفائی نہ ہو، وفا ہو۔ یہ اچھا حسب نسب ہے۔ حسب اچھا، نسب بھی اونچا۔ اور ایک بات ضمناً عرض کرتا چلوں کہ شریعت میں مرد کا لڑکی کے ہمسر ہونا، مرد کا لڑکی کے ہمسر ہونا یہ کفو ہوتا ہے، یہ ہم پلہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا تخیروا لنطفکم وانکحوا الاکفاء، کہ اپنے اولاد کے لیے، اپنی اولاد کے لیے تم اچھی لڑکی کا انتخاب کرو اور ہم پلہ لوگوں میں کرو۔ ہم پلہ، ہم سر برابر کے۔ برابری کن چیزوں میں دیکھی جاتی ہے؟ لڑکا لڑکی کے ہمسر ہو، دینداری میں بھی، پیشے میں بھی، حسب نسب میں بھی، طریقہ سلیقے میں بھی۔ یہ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے۔ اسی وجہ سے اگر عورت یا لڑکی اپنی مرضی سے کہیں بھاگ کر نکاح کر لے اور اپنے ہم پلہ میں نکاح نہ کرے، اپنے ہم سر کے ساتھ نکاح نہ کرے، اپنا جو جوڑ بنتا ہے اس کا، اس میں نکاح نہ کرے، تو وہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوتا۔ یہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں کتنے نکاح ہو رہے ہیں اور وہ برائے نام ہو رہے ہیں، لڑکی نے اپنے ہم پلہ کے ساتھ نکاح نہیں کیا ہے۔ اگر وہ بالغ ہے اور ہم پلہ کے ساتھ نکاح کر لے تو پھر فقہا یہ فرماتے ہیں کہ نکاح ہو جاتا ہے۔ اور بعض مسلکوں کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو فرماتے ہیں نکاح ہوتا ہی نہیں ہے ولی کے بغیر، چھٹی ہوئی۔ تو حسب بھی دیکھیں گے، نسب بھی دیکھیں گے۔ حسب بھی دیکھیں گے، اچھی صفات، نسب بھی دیکھ لیں۔ اور فرمایا ولی مالہا ولی جمالہا، کہ اس کے خوبصورتی کی وجہ سے لڑکی سے جو نکاح کیا جاتا ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ ولی جمالہا، خوبصورتی بھی دیکھیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، یہ بات بڑی اہم ہے، اس کو کر کے پھر ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اجازت مرحمت فرمائی
ایک صحابی آئے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں مجلس میں موجود تھا، مسلم شریف کی روایت ہے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے وہ انصاری عورت ہے نا فلاں فلاں گھرانے میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا انظر الیہا فإن فی اعین الانصار شیئا، تم ذرا اس لڑکی کو دیکھ لو، کیونکہ انصار کی آنکھوں میں کچھ ہے۔ محدثین فرماتے ہیں انصار کی جو عورتیں تھیں ان کی آنکھیں ذرا چھوٹی چھوٹی تھیں، تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اجازت اور مرحمت فرمائی ہے کہ ذرا دیکھ لو۔ لازم اور واجب اور ضروری نہیں ہے، لیکن بہتر، مستحسن اور بہت ہی مناسب ہے کہ لڑکا نکاح سے پہلے ایک نگاہ، ایک نظر لڑکی کو دیکھ لے، اس میں معاون بننا چاہیے، اس میں معاون بننا چاہیے۔ جی ہاں، احادیث کا سہارا ہے اور صاحب شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ ایک حدیث میں تو میں آپ کو اور بتاؤں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا انظر الیہا فإنہ احری ان یؤدم بینکما، اس کو ایک نگاہ دیکھ لو کیونکہ تمہارا نکاح سے پہلے اس کی طرف ایک نگاہ دیکھ لینا، یہ تم دونوں کے درمیان محبت اور الفت کے برقرار رہنے کا ذریعہ ہے۔ کتنی بڑی بات۔ بعض لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بس جی ہم نے دینداری دیکھی ہے اور بس، نہیں جی، سب سے بڑی دینداری وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، اتباع پر آئیے، مان لیجئے، نصیحت ہے، اگرچہ لازم واجب نہیں ہے لیکن نصیحت کو قبول کر لیں۔ اور بعض لوگ کیا کہتے ہیں، جی میری والدہ اور میری ہمشیرہ وغیرہ یہ بہت سمجھدار ہیں، انہوں نے دیکھ لیا بس کافی ہے۔ نہ، زندگی آپ نے گزارنی ہے، لہذا آپ کو دیکھنا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بڑی مشکل سے تو ملی ہے، اگر ہم نے یہ بات رکھی تو پھر بھئی اللہ سے اچھا گمان رکھیں، آپ بدگمانی کیوں کر رہے ہیں؟ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، جیسا مجھ سے گمان کرے گا ویسا معاملہ کروں گا۔ آپ گمان اچھا رکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کی برکت سے انشاءاللہ خیر ہی اترے گی آسمان سے۔ خیریں تو کہاں سے اترنی ہیں؟ آسمان سے اترنی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہمارے رواج میں نہیں ہے، تو دیکھیں رواج میں تو بہت ساری ہندوانہ رسمیں بھی آ چکی ہیں، صحیح چیز کو رواج میں لائیے۔ اور یہ کب کرنا ہے کہ جب لڑکی کے والدین اور لڑکے کے والدین دونوں متفق ہو جائیں کہ جی ہمیں رشتہ منظور ہے۔ بس ایک نگاہ لڑکا دیکھے گا، بس دیکھنا ہے، ایک نگاہ دیکھ لے اور اوور آل شکل دیکھے، بس ایک دفعہ دیکھ لیا، اس کو پسند آ گئی، بس کہہ دے جی مجھے قبول ہے۔ باریکی نہ دیکھے، جی بچپن میں چوٹ لگ گئی تھی، ذرا سے بھووں کے بال جو ہیں ذرا سے اڑے ہوئے ہیں، یہ ماتھے پہ جی نشان ہے جی ایک چھوٹا سا، آپ اوور آل ایک چہرہ دیکھیں بس۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، ہاں اگر بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کپڑا خرید کے گھر والے لائے، بہت ہی عمدہ کپڑا خریدا ہے، تمہاری پسند کا خریدا ہے، اور بہت ہم تمہاری پسند کو جانتے ہیں، یہ وہی سمجھدار ماں اور بہنیں ہوتی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں، جی مجھے تو سمجھ نہیں آیا، پتہ نہیں کیسے لے آئے آپ یہ۔ اگر بالکل ہی برعکس ہو تو یہ انکار کر سکتا ہے، کیونکہ زندگی گزارنی ہے، زندگی گزارنی ہے، لیکن چھوٹی موٹی چیزوں کو بنیاد بنا کر رشتے کو رد کرنا یہ بڑی حماقت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا کلها متاع
وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على